بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ عزیز طلباء و طالبات، آج ہم اپنے سبق نمبر 6 کفارہ کے مصنف منشی پریم چند کا تعارف اور نصف سبق کا مطالعہ کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو سبق کے معنی بھی بتائے جائیں گے۔ سن ولادت ہے منشی پریم چند کا 1880 اور سن وفات ہے 1936۔ پریم چند کا اصل نام دھنپت رائے ہے۔ ضلع بنارس کے ایک گاؤں ملہی میں پیدا ہوئے۔ والد منشی عجائب لال ڈاک خانے میں ملازم تھے۔ میٹرک کا امتحان پاس کرنے کے بعد ایک اسکول میں مدرس ہو گئے۔ 1900 میں گورنمنٹ مڈل اسکول سے سرکاری ملازمت کا آغاز کیا۔ ملازمت کے ساتھ ساتھ تعلیم حاصل کرنے کا سلسلہ جاری رکھا۔ 1919 میں الہ آباد یونیورسٹی سے BA کر لیا۔ 1921 میں ملازمت سے استعفیٰ دے دیا، ملازمت چھوڑ دی اور مکمل طور پر علمی و ادبی کاموں میں مشغول ہو گئے۔ 1936 میں انجمن ترقی پسند مصنفین کے پہلے اجلاس کی صدارت کی اور اسی سال بنارس میں وفات پائی۔ پریم چند نے اپنی تحریروں میں ہندوستان کے دیہات گاؤں میں بسنے والے مزدوروں اور کسانوں کی زندگی اور ان کے مسائل کامیابی کے ساتھ بیان کیے ہیں۔ ان کے افسانوں میں نیکی تمام تر مشکلات کے باوجود بدی کے مقابلے میں غالب رہتی ہے۔ ان کی زبان سادہ ہے۔ انہوں نے مقامی واقعات اور حقائق کو موضوع بنا کر تحریروں میں مقامی رنگ انداز بھی پیدا کیا ہے۔ ان کی تحریروں کی بنیاد معاشرتی مسائل، نفسیاتی مطالعے اور مشاہدے پر ہے۔ ان کے کردار زیادہ تر مثالی ہیں جن میں تنوع پایا جاتا ہے، اختلاف پائے جاتے ہیں، یعنی ہر طرح کے کردار ہیں۔ انہوں نے تقریباً ہر عمر اور پیشے سے متعلق کردار پیش کیے ہیں۔ پریم چند کا شمار اردو کے اولین یعنی پہلے افسانہ نگاروں میں ہوتا ہے۔ ان کے افسانوں میں سوز وطن، پریم پچیسی، پریم چالیسی، زاد راہ اور واردات زیادہ اہم ہیں۔ انہوں نے افسانوں کے علاوہ ناول بھی لکھے ہیں جن میں میدان عمل، بازار حسن اور گودان کو زیادہ شہرت ملی۔ یعنی اوپر جو یہ بیان کیے گئے ہیں افسانوں کے مجموعے ہیں اور یہ نیچے جو 3 لکھے گئے ہیں یہ ان کے ناول کے مجموعے ہیں۔ آئیے سبق کے مطالعے کا آغاز کرتے ہیں۔ سبق کا عنوان ہے کفارہ اور یہ اس کے تدریسی مقاصد ہیں۔ طلبہ و طالبات سے بورڈ کے امتحانی پرچے میں سوال پوچھا جا سکتا ہے مختصر سوالات کے ضمن میں کہ سبق کفارہ کے کوئی سے 2 جو ہیں وہ تدریسی مقاصد بیان کیجیے، تو وہ یہاں پر لکھیں۔ یہ پہلے 3 جو ہیں یہ سبق سے متعلق ہیں، یہ چوتھا جو ہے یہ قواعد سے متعلق ہے۔ اس کو طلبہ چاہے نہ یاد کریں لیکن یہ 3 جو ہیں ان کو یاد ہونے چاہیے۔ ڈسٹرکٹ بورڈ کے ہیڈ کلرک یعنی ہیڈ منشی بابو مداری لال کو کئی بار جگردوز یعنی دردناک سانحات حادثات کے سننے کا اتفاق ہوا تھا، لیکن ان کا چہرہ کبھی اتنا زرد، اتنا پیلا اور دل کبھی اتنا پامال، اتنا تباہ و برباد نہیں ہوا تھا، اتنا کچلا نہیں گیا تھا جتنا وہ سرکاری لفافہ کھول کر ہوا جو ایک دن 10 بجے دفتر آتے ہی انہیں ملا۔ لفافہ ہاتھ میں لیے وہ کئی منٹ تک، کئی لمحے تک سکتے کے عالم میں یعنی کہ بے حس و حرکت، جب بہت زیادہ حید کی کیفیت اور انسان بے حس و حرکت ہو جائے تو وہ سکتے کا عالم کی حالت میں کھڑے رہے، گویا ان سارے حواس مفلوج ہو گئے ہوں، جیسے سوچنے سمجھنے کی ساری صلاحیتیں ختم ہو گئی ہوں، گویا دنیا ان کی نظروں میں تاریک ہو گئی ہو، دنیا ان کی نظروں میں اندھیر ہو گئی ہو، اندھیرا چھا گیا ہو ہر طرف۔ بورڈ کے سیکرٹری صاحب نے پینشن لے لی تھی، یعنی کہ انہیں نوکری ترک کر دی تھی، اور اس لفافے میں جو لفافہ آیا تھا اس میں نئے سیکرٹری کے تقرر کا معموری کا تعیناتی کا حکم تھا۔ اس نئے تقرر پر بابو صاحب کی صورت اتنی متغیر ہو گئی تھی، یعنی کہ جو نئی تقرری ہوئی تھی اس افسر کے بارے میں جان کر بابو صاحب کی جو صورت ہے وہ تبدیل ہو گئی تھی، بگڑ گئی تھی۔ سرکار نے سبودھ چندر کو اس عہدے پر مامور کیا تھا، اس منصب پر مقرر کیا تھا، اور سبودھ چندر وہ شخص تھا جس کے نام سے ہی بابو مداری لال کو نفرت تھی۔ وہ سبودھ چندر جو ان کا ہم جماعت تھا اور جسے ذکر دینے کے لیے، جسے نقصان پہنچانے کے لیے انہوں نے بارہا کئی بار کوشش کی اور ہمیشہ ناکام رہے، وہ آج ان کا افسر، ان کا حاکم ہو کر آ رہا تھا۔ سبودھ چندر کی بہت دنوں سے کوئی جو ہے وہ خبر نہ ملی تھی، کوئی اطلاع نہ ملی تھی۔ وہ لڑائی میں شریک ہو کر بصرہ چلا گیا تھا، بابو صاحب نے سمجھا تھا وہیں مر گیا ہوگا، مگر آج وہ سیکرٹری ہو گیا تھا اور مداری لال کو اس کی ماتحتی میں اس کے زیر انتظام کام کرنا پڑے گا۔ اس ذلت، اس بے عزتی سے تو موت بدرجہ بہتر تھی، کئی درجے بہتر تھی، یعنی کہ سبودھ چندر کے ماتحتی میں کام کرنے سے وہ اپنے لیے موت کو کئی ہزار گنا بہتر سمجھنے لگے تھے۔ یقیناً سبودھ کو اسکول اور کالج کے واقعات یاد ہوں گے۔ مداری لال نے اسے اسکول سے نکلوانے کے لیے کئی بار سازشیں کی، غلط اتہام لگائے، یعنی کہ غلط الزام لگائے، بدنام کیا، اور کیا سبودھ وہ ساری باتیں بھول گیا ہوگا؟ نہیں، ہرگز نہیں۔
बल्कि वो तो आते ही इंतकाम बदला लेने की कोशिश करेगा। और मदारी लाल को जान बरारी यानी कि जान बचने की कोई सूरत नज़र नहीं आती थी। मदारी लाल को सबूत से बुग़्ज़ लिल्ला ही था, यानी कि बिला वजह की दुश्मनी थी। दोनों एक ही दिन एक ही मदरसे में दाखिल हुए थे और इसी दिन मदारी लाल के दिल में हसद जलन की आग मुश्तइल हो गई थी, भड़क उठी थी। यानी कि पहले दिन से ही वो जो है वो सबूत चंद्र से नाला थे और उससे जलते थे, हसद करते थे। सबूत का कसूर, गलती या ख़ता सिर्फ यही थी कि वो मदारी लाल से ज़्यादा ज़हीन, ज़्यादा हासिल जवाब और ज़्यादा खंदा पेशानी था, ज़्यादा खुश मिजाज था। और मदारी लाल ने इसका ये कसूर इसकी कभी गलती मुआफ़ नहीं की। जब सबूत डिग्री लेकर अपने घर चला गया और मदारी लाल फ़ेल होकर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के दफ्तर में नौकर हो गया, तब उसे कदरे किसी हद तक इत्मीनान हुआ। जब मालूम हुआ, पता चला कि सबूत जो है वो बसरा जा रहा है, तब मदारी लाल के चेहरे पर हल्का सा तबस्सुम नज़र आया था, हल्की सी मुस्कुराहट नज़र आई थी। उनके दिल से वो देरीना, वो पुरानी खलिश, वो चुभन निकल गई थी, वो हसरत निकल गई थी। मगर वाए नाकामी, आज वो पुराना नासूर, वो पुराना लाइलाज ज़ख्म सदगुना यानी 100 गुना से ज़्यादा बढ़कर सोजिश और तपिश के साथ घुल मिल गया था, ज़्यादा जलन का बाइस बन गया था। आज उनकी किस्मत सबूत के हाथ में थी और मदारी लाल को ऐसा महसूस हो रहा था कि वो दरिया में बहे जा रहे हैं। जब ज़रा औसान बजा हुए यानी कि होश ठिकाने आए, तो मदारी लाल ने दफ्तर के क्लर्कों को सरकारी हुक्म सुनाते हुए कहा कि अब आप लोग ज़रा हाथ पाँव संभाल कर रहिएगा, यानी कि मोहतात होकर रहिएगा, एहतियात से काम कीजिएगा। सबूत चंद्र वो आदमी नहीं है जो गलतियों को नज़रअंदाज कर जाएं, जो गलतियों को टाल दें, दरगुजर कर दें गलतियों से। एक हेड क्लर्क ने पूछा, क्या बहुत सख्त है? मदारी लाल ने मुस्कुरा कर कहा, वो तो आप लोगों को 2-4 दिन ही में मालूम हो जाएगा, पता चल जाएगा। मैं क्यों अपनी ज़ुबान से किसी की शिकायत करूं? बस आगाह कर दिया, बाखबर कर दिया कि ज़रा हाथ पाँव संभाल कर रहिएगा, यानी कि ज़रा एहतियात से काम करिएगा। आदमी लायक है मगर इंतहा दर्जा, नहायत, बहुत ज़्यादा, इंतहाई दर्जे का गुस्सा व गुस्से वाला, नहायत मगरूर और बदमिजाज, ख़ुद हज़ारों हज़म कर जाए और डिकार तक ना ले, यानी कि खुद कितना भी गबन कर ले, कितना भी पैसा खा ले और डिकार ना ले, मगर क्या मजाल, क्या हिम्मत कि कोई मातहत, कोई ताबे फरमान, कोई मुलाजिम जो है एक कौड़ी भी हज़म करने पाए, कोई एक कौड़ी, एक पैसा भी ले पाए। ऐसे आदमी से ईश्वर यानी भगवान ही बचाए। मैं तो सोच रहा हूँ कि रुखसत यानी छुट्टी लेकर घर चला जाऊँ। दोनों वक्त हाज़िरी बजा लानी होगी, यानी कि आपकी जी हुजूरी करनी होगी, उनके मुसलसल मुलाजमत करनी होगी। आप लोग आज से दफ्तर के मुलाजिम नहीं, सेक्रेटरी साहब के मुलाजिम हैं। कोई उनके लड़के को पढ़ाएगा, कोई बाज़ार से सौदा सुल्फ लाएगा, कोई उन्हें अखबार सुनाएगा, यानी कि वो काम बता रहे हैं कि जो आने वाले जो सेक्रेटरी साहब हैं वो उनसे लेंगे। और चपरासियों के तो शायद दफ्तर में दर्शन ही ना होंगे, यानी कि दीदार, चपरासी तो नज़र ही नहीं आएंगे। इसी तरह से जो है वो सबको, लोगों को, सारे दफ्तर वालों को जो है वो सबूत की तरफ से बदगुमान करके, बदजन करके मदारी लाल ने अपना कलेजा ठंडा कर लिया, सुकून पाया। यानी कि उन्होंने फिर तमाम लोगों को उनके ख़िलाफ़ करके, उनके दिल में जो है सबूत चंद्र के ख़िलाफ़ बदगुमानी पैदा करके, बदजनी पैदा करके जो है उनके दिल में ठंडक पड़ेगी कि अब लोग उसको अच्छा नहीं समझेंगे। वो आएगा भी तो लोग उसको अच्छा नहीं समझेंगे। सबूत चंद्र इसके एक हफ़्ता बाद गाड़ी से उतरे तो स्टेशन पर बोर्ड के सारे अमला को हाजिर पाया, सारे एहलकारों को, सारे स्टाफ को मौजूद पाया। सब उनका इस्तकबाल करने आए थे, यानी कि उनको खुशामदीद कहने आए थे। मदारी लाल को देखते ही सबूत लपक कर यानी जल्दी से उनके गले से लिपट गए और बोले, तुम खूब मिले भाई, यहाँ कैसे आए? ओह, आज 10 साल के बाद जो है वो मुलाकात हुई। कहाँ हो अब? मदारी लाल बोले, यहाँ डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के दफ्तर में हेड क्लर्क हूँ। आप खैरियत से तो हैं? सबूत, अजी मेरी ना पूछो, यानी कि मेरे बारे में ना पूछो। बसरा, फ्रांस और न जाने ना मालूम कहाँ कहाँ मारा फिरा, यानी कहाँ कहाँ घूमता रहा। तुम दफ्तर में हो, ये बहुत अच्छा हुआ। मेरी तो समझ में ही ना आता कि काम होगा कैसे, नहीं काम कैसे चलेगा। मेरे लिए बिल्कुल ये काम बिल्कुल नया है, कुछ तजुर्बा ही नहीं। जहाँ जाता हूँ मेरी खुशनसीबी मेरे साथ जाती है। बसरा के सारे अफसर खुश थे। 2 साल में कोई 25,000 रुपये बना लाया, कुछ 25,000 रुपये जमा कर लिए और सब उड़ा दिए और सब खर्च कर दिए। वहाँ से आकर कुछ दिनों को ऑपरेशन के दफ्तर में मटरगश करता रहा, यानी कि आवारागर्द फिरता रहा, आवारागर्दी करता रहा। यहाँ आया तो तुम मिले। अब क्लर्कों को देखकर, ये कौन लोग हैं? मदारी लाल के दिल पर बर्छियाँ सी चल रही थी, उसे शदीद तकलीफ़ हो रही थी।
ظالم 25,000 روپے بصرہ سے کما لایا، یہاں قلم گھستے گھستے یعنی لکھتے لکھتے فائلیں لکھتے لکھتے اور 500 جمع کرنے کی بھی جو ہے وہ طاقت نہ ہو سکی، 500 بھی نہ جمع کر سکے۔ بولے یہ لوگ بورڈ کے کلرک ہیں، سلام کو حاضر ہوئے ہیں، آپ سے ملنے کے لیے آئے ہیں۔ ثبوت نے ان سب لوگوں سے باری باری ہاتھ ملائے، ایک ایک کر کے ہاتھ ملائے اور بولے آپ لوگوں نے ناحق یعنی بلا وجہ تکلیف کی، بہت شکر گزار ہوں، مجھے امید ہے کہ آپ صاحبان کو مجھ سے شکایت کا کوئی موقع نہ ملے گا، مجھے اپنا افسر نہیں اپنا بھائی سمجھیے۔ اب یہاں پر ثبوت کی جو فطرت تھی، جو عادت تھی، وہ یہاں پر ظاہر ہو رہی ہے کہ وہ عام طور پر جو ہے وہ خوش مزاج اور خندہ پیشانی شخص تھا۔ آپ سب مل کر اس طرح کام کیجئے کہ بورڈ کی نیک نامی ہو، بورڈ کی اچھی شہرت ہو اور میں بھی سرخرو رہوں، میں بھی کامیاب ہو جاؤں۔ آپ کے ہیڈ کلرک صاحب تو میرے پرانے رفیق، پرانے دوست اور لنگوٹیا یار ہیں، یعنی بچپن کے گہرے دوست ہیں۔ ایک چرب زبان ایک خوش آمدی کلرک نے کہا، ہم سب حضور کے تابع ہیں، غلام ہیں، حتی الامکان یعنی ممکن حد تک، جہاں تک ہو سکا تو جناب کو شکایت کا موقع نہیں دیں گے، مگر تقاضائے بشری یعنی انسانی فطرت کا جو تقاضا ہے اس کو جو ہے اس کی وجہ سے اگر کبھی سہو ہو جائے، کبھی کوئی غلطی ہو جائے، خطا ہو جائے تو حضور جناب بھی ازراہ سرپرستی یعنی بطور نگران چشم پوشی فرمائیے گا، نظر انداز کر دیجیے گا، اس غلطی کو ٹال دیجیے گا، اس غلطی کو درگزر کر دیجیے گا۔ ثبوت، یہی میرا اصول ہے، یہی میرا قاعدہ ہے، یہی میرا طریقہ کار ہے، ہمیشہ یہی اصول رہا ہے، جہاں رہا ماتحتوں کے ساتھ دوستانہ برتاؤ، دوستانہ رویہ رہا، ہم اور آپ دونوں ہی کسی تیسرے کے غلام ہیں، یعنی ہمارے اوپر بھی کوئی افسر موجود ہے، پھر روب کیسا، پھر دبدبہ، شان و شوکت کیسی اور حکومت کیسی۔ ہاں، ہمیں نیک نیتی، اچھی نیت اور تندہی کے ساتھ جو ہے محنت و مشقت کے ساتھ اپنا فرض ادا کرنا چاہیے۔ جب ثبوت سے رخصت ہو کر عملہ والے جو ہیں، اہلکار جو ہیں دفتر چلے آئے تو آپس میں باتیں کرنے لگے۔ آدمی تو اچھا معلوم ہوتا ہے، ہیڈ کلرک کے بیان سے تو معلوم ہوتا تھا کہ سب کو کچا ہی کھا جائے گا، یعنی سب کو تکلیف پہنچائے گا، پریشانی کا باعث ہوگا۔ جناب یہ دانت کھانے کے دانت ہیں، یعنی کہ یہ دکھاوا ہے، یہ بناوٹ ہے، جیسے ہم کہتے ہیں ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور، تو اسی سینیریو میں جو ہے اسی منظر میں جو ہے پس منظر میں بات کی گئی ہے کہ جناب یہ دکھانے کے دانت ہیں، یہ دکھاوا ہے، بناوٹ ہے۔ ثبوت کو آئے 1 مہینہ گزر گیا، بورڈ کے کلرک اردلی یعنی پیادہ جو سپاہی تھے، چپراسی، سب اس کے برتاؤ، اس کے رویے سے خوش تھے۔ دلجوئی کرنے کا، حوصلہ افزائی کرنے کا، حوصلہ بڑھانے کا اس میں ایسا فطری قدرتی جو ہے وہ مادہ عنصر ہے کہ جو اسے ایک بار ملتا ہے ہمیشہ کے لیے اس کا گرویدہ ہو جاتا ہے، ہمیشہ کے لیے اس پہ فریفتہ ہو جاتا ہے، اس کا عاشق ہو جاتا ہے۔ سخت کلمہ، سخت بات تو اس کی زبان پر آتا ہی نہیں، مگر اس کی یہ ساری خوبیاں مداری لال کی آنکھوں میں کھٹکتی رہتی ہیں، یعنی کہ اس کو بری لگتی رہتی ہیں۔ وہ اس کانٹے کو اپنے پہلو سے اپنے نکال ڈالنے کی، اپنے راستے سے ہٹانے کی ترکیبیں سوچتے رہتے ہیں۔ عملے کو برانگیختہ کرنا چاہا، یعنی کہ ان کو جو ہے بھڑکانا چاہا، اشتعال دلانا چاہا، ناکامی ہوئی۔ ممبروں کو، ارکان کو بھڑکانا چاہا، ان کو غصہ دلانا چاہا، منہ کی کھائی ناکام ہوئے۔ ٹھیکیداروں کو ابھارنے اکسانے کی کوشش کی، اس کے خلاف نادم ہونا پڑا، شرمندہ ہونا پڑا، کیونکہ مجموعی طور پر وہ خود شخص جو تھا ثبوت چندر، وہ اچھی نیت کا، اچھے مزاج کا، خوش شانی کا مالک تھا اور سب کے ساتھ بڑا اچھا نیک سلوک کرتا تھا، تو اس لیے ان کی یہ ساری جو مداری لال کی ساری ترکیبیں تھیں وہ ناکام ہوتی گئیں۔ چاہتے تھے کہ بھس میں آگ لگا کر آپ دور سے تماشا دیکھیں، یعنی کہ وہ چاہ رہے تھے کہ دفتر میں فساد پیدا کر کے جو ہے وہ دور سے اس تماشے کا مزہ لیں۔ ثبوت سے اس طرح ہنس کر ملتے، چکنی چپڑی خوش آمدی باتیں کرتے گویا اس کے سچے دوست ہیں، لیکن گھات میں لگے رہتے، موقع کی تلاش میں رہتے کہ کم موقع ملے اور اسے نیچا دکھائیں، اسے شرمندہ کریں۔ ثبوت ذہین تھا، لائق تھا، مگر مردم شناس نہ تھا، یعنی کہ اس کو لوگوں کی پہچان نہیں تھی کہ سامنے والا شخص اس سے کس نیت سے، کس ارادے سے مل رہا ہے۔ وہ مداری لال کو اب بھی اپنا رفیق، اپنا دوست اور شفیق مہربان سمجھتا تھا۔ ایک دن مداری لال سیکرٹری صاحب کے کمرے میں گئے تو کرسی خالی دیکھی، یعنی کہ ثبوت چندر کے کمرے میں گئے تو کرسی خالی تھی، وہ موجود نہ تھے۔ کسی ضرورت کے تحت جو ہے کسی ضرورت سے باہر چلے گئے تھے۔ ان کی میز پر 5,000 کے نوٹ پلندوں کی ڈھیر کی صورت میں بندھے ہوئے رکھے تھے۔ بورڈ کے مدرسوں کے لیے، مکتبوں کے لیے کچھ لکڑی کا سامان بنوائے گئے تھے، اس کی قیمت تھی۔ ٹھیکیدار آج وصولی کے لیے طلب کیا گیا تھا، بلایا گیا تھا، یعنی کہ جو اسے سامان بنایا تھا لکڑی کا، اس کے پیسے اس کو دینے تھے، اسے آج بلایا گیا تھا۔ آج ہی سیکرٹری صاحب نے چیک بھیج کر خزانے سے روپے منگوائے تھے۔ مداری لال نے برآمدہ میں نکل کر دیکھا تو ثبوت کا کہیں پتہ نہ تھا۔ مداری لال کی نیت برگشتہ ہو گئی، یعنی کہ اس کی نیت خراب ہو گئی، حسد میں بدنیتی بھی، بری نیت بھی شامل ہو گئی۔ انہوں نے کانپتے ہاتھوں سے
جو ہے پلندے اٹھائے، یعنی وہ نوٹ اٹھائے اور پتلون یعنی پینٹ کی دونوں جیبوں میں بھر کر فوراً کمرے سے نکلے اور چپراسی سے پوچھا سیکرٹری صاحب کمرے میں ہیں یا نہیں، یعنی کہ اب اس نے ایسے ظاہر کیا کہ جیسے وہ ابھی جو ہے وہ آفس کی طرف دفتر کی طرف آیا اور چپراسی سے پوچھا تاکہ کوئی ابہام جو ہے وہ باقی نہ رہے کہ یہ کمرے سے دفتر سے نکلے ہیں۔ چپراسی نے کہا جی نہیں، کچہری یعنی عدالت میں کسی سے باتیں کر رہے ہیں۔ مداری لال جو ہے اس نے دفتر میں آ کر ایک کلرک سے کہا یہ فائل لے جا کر سیکرٹری صاحب کو دکھاؤ۔ کلرک فائل لے کر چلا گیا اور ذرا دیر میں لوٹ کر بولا، یعنی واپس آ کر بولا سیکرٹری صاحب کمرے میں نہ تھے، فائل میز پر رکھایا ہوں۔ مداری لال جو ہیں انہوں نے اپنا کہا کہ اپنا کمرہ چھوڑ کر کہاں چلے جایا کرتے ہیں، کسی دن دھوکہ اٹھائیں گے، یعنی کہ اب یہ ان کے سامنے سے ظاہر کر رہے ہیں کہ ان کو بہت پریشانی ہو رہی ہے سیکرٹری صاحب کے معاملات کے بارے میں، کہ پریشانی ہو رہی ہے کہ وہ کس طرح سے اس طرح اپنی چیزیں کھلی چھوڑ کے چلے گئے ہیں۔ کلرک نے کہا کہ ان کے کمرے میں دفتر والوں کے سوا جاتا ہی کون ہے، دفتر والوں کے علاوہ جاتا ہی کون ہے؟ مداری تو کیا دفتر والے سب کے سب فرشتے ہیں، سب کے سب نیک لوگ ہیں؟ اب کسی کی نیت برگشتہ ہوتی ہے، کسی کی نیت خراب ہو جاتی ہے، کوئی کہہ نہیں سکتا۔ میں نے چھوٹی چھوٹی رقموں کے لیے چھوٹے چھوٹے پیسوں کے لیے اچھوں کی نیتیں بدلتے ہوئے دیکھی ہیں، خراب ہوتے دیکھی ہیں۔ ہم میں اس وقت سبھی شاہ نظر آتے ہیں، سبھی بادشاہ نظر آتے ہیں، سبھی بہتر لوگ نظر آتے ہیں، لیکن موقع پا کر شاید ہی کوئی شاہ رہے، کوئی بادشاہ رہے، کوئی ایسا نیک نیت رہے۔ یہی انسانی فطرت کا تقاضا ہے، یہ انسان کی فطرت ہے، ضرورت ہے کہ وہ اس طرح کے کوئی کام کرے، خطا کرے۔ آپ جا کر ان کے کمرے کا دروازہ دونوں طرف سے بند کر دیجئے۔ کلرک چپراسی تو دروازے پر بیٹھا ہوا ہے، یعنی کہ انہوں نے کہا کہ وہ جو محافظ ہے وہ تو دروازے پر بیٹھا ہوا ہے، جو پین ہے۔ مداری لال نے جھنجھلا کر کہا، چڑ کر کہا، تنگ آ کر کہا آپ سے میں جو کہتا ہوں وہ کیجیے۔ چپراسی کوئی رشی منی ہے، یعنی کہ کوئی بہت ہندوؤں کی مطابق جو ہے بہت نیک لوگوں کو جو ہے وہ رشی یا منی کہا جاتا ہے، ان کے نیک جو ہے زاہد و عابد لوگوں کو کہا جاتا ہے۔ تو انہوں نے کہا وہ کوئی اتنا کوئی نیک پارسا شخص نہیں ہے، چپراسی ہی کچھ اڑا لے، کچھ اٹھا لے گا تو آپ اس کا کیا کر لیں گے، کیا بگاڑ سکتے ہیں آپ اس کا؟ ضمانت بھی ہے تو 300 کی، یہاں ایک ایک کاغذ لاکھوں کا ہے۔ یہ کہہ کر مداری لال اٹھے اور دفتر کے دروازے دونوں طرف سے بند کر دیے۔ جب ذرا موقع ملا تو نوٹوں کے پلندے بنڈل اٹھا کر پتلون کی جیب سے نکال کر ایک الماری میں کاغذوں کے نیچے چھپا دیے۔ پھر آ کر اپنے کام میں ہمتن محو ہو گئے، یعنی کہ پوری طرح سے مصروف ہو گئے۔ سبوت چندر آدھے گھنٹے میں لوٹے، واپس آئے تو دروازہ بند تھا۔ دفتر میں آ کر مسکراتے ہوئے بولے یہ دروازہ کسی نے بند کر دیا ہے صاحب، کیا مجھے اندر آنے کی یا مجھے آنے کی اجازت نہیں ہے؟ اب یہاں انہوں نے مزاحن بات کی کہ شاید مجھے اندر جانے سے روکنے کے لیے دروازے بند کر دیے گئے ہیں۔ مداری لال نے کھڑے ہو کر واعظانہ لہجے میں کہا، نصیحت بھرے انداز میں کہا کہ جناب گستاخی بے ادبی معاف کیجیے گا، آپ جب کوئی بھی باہر جائیں، چاہے ایک منٹ، ایک لمحے کے لیے ہی، ایک پل کے لیے کیوں نہ ہو، دروازہ ضرور لازمی طور پر بند کر دیا کریں۔ آپ کی میز پر روپے، پیسے اور سرکاری کاغذات بکھرے پڑے رہتے ہیں، نہ جانے کس وقت کس کی نیت بدل جائے، خراب ہو جائے، کس کا ارادہ خراب ہو جائے۔ میں نے ابھی سنا کہ آپ کہیں باہر گئے ہوئے ہیں تو دروازے بند کرا دیے۔ ثبوت دروازہ کھول کر کمرے میں چلے گئے اور ایک سگار جو ہے وہ پینے لگے۔ میز پر نوٹ رکھے ہوئے ہیں، اس کی خبر ہی نہ تھی، اس کی اطلاع ہی نہ تھی، ان کو معلوم ہی نہ تھا کہ میز پر جو ہے وہ نوٹ رکھے ہوئے ہیں۔ دفتن اچانک، یعنی کہ وہ بھول چکے تھے ملاقاتی وغیرہ میں، اپنے ملاقاتیوں سے ملنے میں، کہ پیسے جو انہوں نے میز پر رکھے ہیں۔ دفتن اچانک ٹھیکیدار نے آ کر سلام کیا۔ ثبوت کرسی سے اٹھ بیٹھے اور بولے تم نے بہت دیر کر دی، تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا، 10 بجے ہی روپے منگوا لیے تھے، رسید کا ٹکٹ لائے ہونا؟ ٹھیکیدار حضور رسید جو ہے وہ لکھتا ہو لایا ہوں، یعنی کہ رسید لکھ کے لایا ہوں پہلے سے ہی پیسوں کے، کہ کتنے پیسے خرچ ہوئے ہیں۔ ثبوت تو یہ روپیہ لو، تمہارے کام سے میں خوش نہیں ہوں، لکڑی خراب استعمال کی اور کوئی چیز صاف نہیں ہے، اگر ایسا ہی کام پھر کرو گے تو ٹھیکیداروں کے رجسٹر سے تمہارا نام نکال دیا جائے گا، یعنی کہ اگر کام اچھا نہیں کرو گے، اس طرح شکایت آتی رہی تو آئندہ تمہیں ٹھیکہ جو ہے وہ لکڑی کے کام کا جو وہ نہیں دیا جائے گا۔ یہ کہہ کر ثبوت نے میز پر نگاہ ڈالی، نظر ڈالی، میز پر دیکھا تو نوٹوں کا پلندہ ڈھیر نہ تھا، شاید کسی فائل کے نیچے دب گیا ہوگا۔ کرسی کے قریب کے کاغذات الٹ پلٹ کر کے دیکھے، مطلب اوپر نیچے کر دیے، سارے درم بھرم کر دیا، لیکن نوٹوں کا کچھ پتہ نہیں چلا، نوٹوں کا کوئی کچھ خبر نہیں ہو سکی کہ نوٹ کہاں گئے۔ ابھی تو یہی میں نے رکھ دیے تھے، جا کہاں سکتے ہیں؟ پھر فائلوں کو الٹ پلٹ کرنے لگے، اوپر نیچے کرنے لگے، اور اسی ذہن میں ذرا سی جو ہے وہ دھڑکن ہونے لگی، یعنی کہ ان کا دل کی رفتار جو وہ تیز ہونے لگی پریشانی کی وجہ سے۔ ساری میز کے کاغذات چھان ڈالے، پلندے کا پتہ نہیں۔ تب وہ کرسی پر بیٹھ کر اس آدھ گھنٹے کے واقعات کے اور حکایات و سکنات پر جو ہے وہ تبصرہ کرنے لگے، جائزہ لینے لگے کہ
کہاں کہاں گیا تھا، کیا کیا کام کیا تھا. یعنی کہ جب انسان کی کوئی چیز گم ہو جاتی ہے تو وہ پھر پچھلے جو ہے کچھ گھنٹوں کے بارے میں سوچنے لگتا ہے کہ وہ کہاں کہاں گیا تھا، کیا کیا کام کیا تھا. اور اس طرح لگتا ہے کہ پھر وہ جب دوبارہ اس مقام تک پہنچتا ہے تو وہ چیز اس کو یاد آ جاتی ہے. چپراسی نے نوٹوں کا پلندہ لا کر مجھے دیا. مجھے خوب یاد ہے، یعنی اچھی طرح مجھے یاد ہے. بھلا یہ بھی کوئی بھولنے کی بات ہے. اور اتنی جلد میں نے نوٹ لا کر جو ہے وہ یہی میز پر رکھ دیا تھا. اس گٹے کو گنا تک نہیں. اتنے میں ایک وکیل صاحب آ گئے. پرانے ملاقاتی، پرانے ملنے والے ہیں. ان سے باتیں کرتا ہوا ذرا اس درخت کے نیچے چلا گیا تھا. اب یہاں وہ سارا یہ منظر یاد کریں، پس منظر کہ جو ہے اس سے پہلے جو ہے دفتر میں واپس آنے سے پہلے وہ کیا کیا کر رہے تھے. تو یہ سارا انہوں نے سمجھے اپنے آپ سے جو باتیں کرتے ہوئے یہ سوچ رہے ہیں کہ میں نے یہ کام کیے تھے تو نوٹ گئے کہاں. یہاں تو پلندہ، یہاں تو ڈھیر رکھا ہوا تھا. مجھے اچھی طرح یاد ہے، خوب اچھی طرح یاد ہے. پھر نوٹ کہاں گئے، کہاں غائب ہو گئے، کہاں گم ہو گئے. میں نے کسی صندوق، دراز یا الماری میں نہیں رکھے. پھر گئے تو کہاں گئے. شاید دفتر میں کسی نے احتیاط کے طور پر اٹھا کر رکھ دیے ہوں. یہی بات ہے، میں ناحق بلا وجہ اتنا گھبرا گیا. فوراً دفتر میں آ کر مداری لال سے بولے، آپ نے میری میز پر سے کچھ نوٹ تو نہیں کہیں رکھوا دیے؟ مداری لال نے استجاب سے حیرت سے پوچھا، کیا آپ کی میز پر نوٹ تھے؟ اب یہاں وہ اداکاری دکھا کر رہے ہیں کہ جیسے ان کو نوٹوں کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے. مجھے تو خبر نہیں. ابھی منشی سوہن لال ایک فائل لے کر گئے تھے تو آپ کو کمرے میں نہ دیکھا. آپ کمرے میں نہیں تھے. میں نے سنا کہ آپ کسی سے باتیں کرتے چلے گئے ہیں تو دروازے بند کروا دیے. کیا کچھ نوٹ نہیں مل رہے؟ اب یہاں پر وہ سوال کر رہے ہیں کہ جو پیسے انہوں نے خود مداری لال نے چھپائے تھے، اب اس کے بارے میں وہ ثبوت چند سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا وہ نوٹ نہیں مل رہے اگر آپ جن نوٹوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں. تو عزیز طلبہ و طالبات، یہ تھا ہمارے سبق کے نصف حصے کا مطالعہ اور اس کے معنی اور کچھ جملوں کی میں نے وضاحت بھی کر دی ہے. یہ جملوں کی وضاحت آپ کو تشریح کے عمل میں کام دے گی. اس سبق کے مصنف کا تعارف اور اس کے یہ نصف معنی آپ نے اچھی طرح یاد کرنے ہیں. اگلے سبق تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.